اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر صاحبان، علماء کرام، قابلین ملت، معزز سامعین، میرا بڑا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں باہر سے آنے والے بزرگوں اور مہمانوں کو خوش آمدید کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ وہ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ میری ایک لحاظ سے دینی مجبوری تھی کہ میں جلدی واپس ابھی تھوڑی دیر میں جانا پڑے گا۔ یہ سیرت کانفرنس ہم کچھ دیر سے ملتوی کرتے رہے اس وجہ سے کہ میں چاہتا تھا کہ دونوں دنوں میں میں خود حاضر رہوں، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی اور اس غرض سے بھی کہ یہ مجلس بھرپور طریقے سے جاری رہنا چاہیے۔ محکمہ امر بالمعروف کے سیکرٹری اور اس ادارے کے چیئرمین اور باقی حضرات اور ناظم صاحب سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت محنت کی، بہت دلچسپی لی تاکہ یہ نیکی کا کام مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ باقی کام تو شاید ہم ویسے چلتے چلتے کر دیتے ہیں، لیکن جو نیک نیتی سے نیکی کا کام کیا جائے اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مشکلات کے باوجود اس مجلس کو کامیاب بنایا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کچھ اور بات کہنے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مجلس ہے یہ تینوں قسم کے لوگوں کے لیے، ایک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو خود علماء ہیں، جو خود دین کو سمجھتے ہیں اور دین پر اپنی مقدور کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مجلس اسی طرح اہم ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو، اور زیادہ اہم ان لوگوں کے لیے ہے، ناظم صاحبان ہیں اور دوسرے ارکان حکومت ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ میں تو پھر ان کی یہ ذمہ داریاں لگا دیں، تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک تو ذمہ داری عمومی ہے، ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزے کا حکم ہے، تو ایک عمومی ذمہ داری ہے، لیکن اہل حکومت کے لیے خصوصی ذمہ داری پروردگار نے متعدد مقامات پر قرآن کریم میں لگا دی۔ وہ تفصیل علماء کرام بعد میں بیان فرمائیں گے، میں جستا چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو اہل حکومت ہیں وہ اس مجلس میں ہمہ وقت رہیں اور توجہ سے بات سنیں، کیونکہ جتنی توجہ سے آپ بات سنیں گے اتنا ہی ثواب بھی ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ کوئی ایک بات بھی اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی پوری طرح اور اس پر عمل کرنے لگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل علیحدہ خوشخبری دی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، خوشخبری دی ہے اس بات کی، تو اس کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں، کیونکہ ایسی مجلس سے پھر روز منعقد نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اکابر علماء جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ میں بڑی عمر والے حضرات کی ہیں جو ہمارے سامنے دو اس وقت تشریف فرما ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان لوگوں کا دم غنیمت ہے کہ جب ان میں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو بدقسمتی ہے زمانے کی کہ وہ خلا پر نہیں ہو پاتا، بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے جس کو جتنا وقت میسر ہے اس کا استفادہ، بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
ایک تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی ایک حرف بھی لکھا جائے تو اس کا کوئی نہ بدلہ ہے نہ کوئی انعام ہے۔ وہ بذات خود اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں، مگر یہ ایک طرح سے ترغیب ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ اس کی وجہ سے پابندی سے وقت نکل آتا ہے اور کام مقصور ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے محض ترغیب کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے اور ان کی ہمتوں میں اضافہ کرے، ان کی رہنمائی فرمائے، تاکہ ہماری ملت جو ہے وہ صحیح معنوں میں ملت اسلامیہ بن جائے۔ پیر تنسا صاحب قبلہ ابھی اس آیت مبارک کا ذکر فرما رہے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے انہوں نے فرمایا اس کی بہت لمبی تشریح کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ میرا خیال اس طرف جا رہا تھا، میں ابھی تھوڑے دن ہوئے باہر سے امریکہ سے برطانیہ سے دورہ کر کے آیا ہوں، اور پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ ادھر جاتا رہا۔ جس بات کا مجھے بار بار وہاں جا کے احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر باقی لوگ مسلمان ہوں؟ کیونکہ حسن و جمال کا نمونہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ہو جانا چاہیے۔ اس حسن و جمال کا خاصہ یہی ہے، کیسا بھی آدمی ہو، جاہل مطلق ہو، لیکن وہ حسن و جمال سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ میں باہر جا کے اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ بلکہ کئی دفعہ تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اسلام کا ذکر ہی نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارا ذکر کرنے سے، میں باقی کو تو نہیں کہتا لیکن مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کس کے مریض ہو، تو مجھے جواب دینے میں بڑا تعامل ہوتا ہے۔ اس سے تعامل ہوتا ہے کہ میری بات سن کر کہ میں فلاں شخص کا مریض ہوں، لوگ ان کے بارے میں سوچنے لگیں گے کہ کیا وہ کیسے تھے، اور اگر ان کو یہ خیال ہو کہ اس جیسے نالائق تھے وہ بھی، تو ان کی بے ادبی ہوگی کہ میں ان کا ذکر کروں۔ تو پھر جو لوگ اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کو کبھی یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، کہ کیا ان کے جو آقا و مولا ہے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ اس نسبت کا اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اگر تمام نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو تمام نسبتوں سے جو عظیم ترین نسبت ہے اس نسبت کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ باہر جا کے مجھے بہت امریکی مسلمان میرے پاس آئے، ان کو کہیں معلوم ہوا، سنا میرا کہ سیاسی آدمی ہے، تو میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اور کہا کہ یہی بات ہم تم سے پوچھنے آئے تھے، اس لیے کہ ہم اس حسن و جمال کا نمونہ نہیں ہیں، اس نسبت کا نمونہ نہیں ہے، ہم نہ اپنے اخلاق میں، نہ عادات میں، نہ کردار میں، کسی چیز میں۔ اور آج ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت دنیا بہت قریب ہو گئی ہے، اور مجھے تو ایسا کئی دفعہ لگتا ہے، میں جو حالات دیکھتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر سمجھدار شخص، ہر بولنے چالنے والے شخص پر غیر مسلموں نے نگاہیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اور کچھ عجب نہیں کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں پر وہ توجہ کرتے ہو کہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بدنیتی سے، کچھ نیک نیتی سے۔ بدنیتی ان لوگوں کے دلوں میں جن میں تعصب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا ہی جرم ہے۔ جس طرح کے ہندو معاشرے میں مسلمان کو مارنا یا
ذبح کرنا یا اس کو تکلیف دینا ثواب کا کام ہے، اسی طرح اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت نکمی اور نالائق چیز ہے، ویسے ہی چاہے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، مگر ایک وہ لوگ ہیں جو کھلے دل والے ہیں، آزاد دنیا میں ہیں، ان میں وہ تعصب تو نہیں ہے، مگر وہ حالات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ میں ایک عیسائی لیڈر کے ساتھ بات کر رہا تھا، سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ بات کر رہا تھا تو بنیاد پرستی کی بات چلی، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آیت میں نے سنائی، تو میں نے کہا بھائی اس آیت کے معنی سب لوگ تو شاید قرآن کریم کی آیت کا معنی نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ حیرت کی بات ہے قدرت کاملہ کی عقل کامل جو ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو انسانیت کے لیے مفید ہے، کیونکہ انسانیت کی پھر بہت تشریح ہو سکتی، انہیں بالکل محدود کر دیا کہ ہر آدمی معلوم کر سکے، جائز سے جائز اور آخر سے آخر معلوم کر سکے، جس کے معنی کیا ہے کہ جو انسانوں کے لیے مفید ہے وہ دنیا میں باقی رہے۔ ہمارے دعوے کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اچھے ہیں، ویسے ہم دنیا میں مفید ہے کہ نہیں۔ تو میں نے یہ آیت اس کو سنائی تو مجھے کہنے لگا کہ واقعی قرآن ہے تو یار پرستی کو بری بات ہے اگر اس کو کوئی مانتا ہے۔ اب دیکھتے اس نے کیا سوال پوچھا آگے، مجھے کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قرآن تو سچا ہے مگر مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں اس لیے میں نے اٹل پچو سے اس کا جواب تو دیا، لیکن دل میں ندامت ضرور ہوئی مجھے کہ اس کا جواب نہیں ہم دے سکتے کہ جس قرآن کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، جس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم ان پر چلو، وہ اگر ہمیں پوچھے میں تمہارا اپنا کیا حال ہے تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات میں اکابر علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنے جیسے لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو باقی لوگ ہیں۔ اور پھر ایک المیہ اور ہو گیا اس دور میں کہ اور زیادہ ہو گیا، پہلے بھی تھا کہ دین اور سیاست کو اکٹھا کرنے کی دوڑ ایسی چلی، ایسی لگی، وہ علامہ کا وہ شعر پڑھ کے جس طرح ان کے اور کئی اشعار پڑھ کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، یہ بھی کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، چنگے جی یہ شعر تو پڑھ لیا لیکن مفہوم اس کا اپنی مرضی سے نکالا، اور مفہوم یہ نکالا کہ دین میں اور سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے، اور چلتے چلتے ہم نے سیاست کو دین پر غالب کر لیا۔ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، ایک ادنا شعبہ ہے، اس کے بغیر بھی دین 100% چل سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ اور آج ہمارے بارے میں جب اسلام کی بات آتی ہے تو سیاست کے نقطہ نظر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیاسی طرز فکر کیا ہے، اور سیاست میں تو ظاہر ہے کہ لوگ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو قومیں پہلے طاقتور ہیں ان کو ہم کمزور کہیں کہ ہم تم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہاری ایسی تیسی پہلے ہی کر دیں گے ہم، اس سے پہلے کہ تم غلبہ حاصل کرو۔ تو سارا حلیہ بگڑ گیا ہے ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر۔ مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو میں اور ہم اس وقت ایک اور چیلنج میں مبتلا ہے، اور وہ کشمیر میں چلنے والی تحریک آزادی۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین پر ہم اسلام تو نافذ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نامسلمان ہی ہو جائے، بالکل پتہ ہی لگے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ اسلامی تشخص کو یہاں ہم نے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہمیں کوئی زیادہ ناکامی نہیں ہوئی۔ کوششیں ہماری جاری ہیں، جیسے کہ یہ سیرت کانفرنس اس کوشش کا حصہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی اداروں میں ہم سیرت کے موضوع کو لازمی قرار دے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس لیے کہ میرا پتہ نہیں وقت صحیح میں نہیں کہہ سکتا، میرا یقین تو ٹھیک ہے لیکن میں لوگوں کے لیے کہتا ہوں، میرا یقین ہے کہ جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتا وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، جھوٹا ہے اگر کہتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا بہت ضروری بنیادی عمل ہے، بلکہ سیرت سمجھ جائے گا تو قرآن خود ہی سمجھ جائے گا، زیادہ محنت کرنے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے۔
تو اس لیے بچوں کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. اب یہ پڑھانا جو ہے خود بڑی حکمت کا کام ہے، اور دین پڑھانا تو اور بھی زیادہ حکمت کا کام ہے کہ خدا وہ پڑھ کے بس مسلمان بنتے چلے جائیں گے. اس کا بھی بڑی حکمت مضمن ہے اور بڑی محنت کا کام ہے. اس لیے ہمیں کچھ وقت لگ رہا ہے. کچھ تو ہمارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور کچھ یہ کہ جن کی سمجھ میں آ رہا ہے ان کو وہ حکمت کی بات ویسے ہی گم ہو گئی ہے. ہمارے مسلمانوں کی صفوں سے حکمت تو پتہ نہیں کہیں کدھر چلی گئی. تو اس لیے ہمیں وقت لگ رہا ہے. یہ سب کانفرنس اور یہ کوششیں یہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہمارے لیے چیلنج کشمیر میں تحریک آزادی ہے. اب تحریک آزادی اور اسلام ان سب چیزوں کا ایک بڑا بنیادی تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ آپس میں متفرق نہ ہو. اگر ملت اسلامیہ آپس میں متفرق ہو اور وہ لڑتی بھی رہے تو پھر ہم اپنی چھاپ کا اسلام دوسروں پر نافذ نہیں کر سکتے. آزاد کشمیر میں ہمیں یہ سہولت رہی ہے جس میں تھوڑا بہت رکھنا پڑ رہا ہے اگرچہ، لیکن ابھی تک ہمیں یہ سہولت رہی ہے کہ یہاں یکجہتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم رہی ہے. اس کو ہم قائم رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ تحریک آزادی کے لیے اور بھی ضروری ہے. اور دنیا میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ملت اسلامیہ کو متفرق اور منتشر کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم روز آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر اسلام کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے، اگر تحریک آزادی کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے، تو اگر اختراق اور انتشار سے ہی بچا لیا جائے تو یہ بذات خود بڑی خدمت ہے. میں ابھی امریکہ میں اور لندن میں اپنے ملک کے لوگوں سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا بھائی ہم کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے کیا کریں. تو میں نے کہا اگر کچھ بھی نہ کرو اور آپس میں لڑنا بند کر دو تو تحریک کی بہت بڑی خدمت ہے. اب لڑنے کا جواز تلاش کرنا تو مشکل نہیں ہے. آدمی لڑنا چاہے تو کسی بات کو لڑ پڑتا ہے کہ تیرے باپ کا نام ایسا کیوں تھا تو بس لڑائی شروع ہو گئی. لڑنے کے لیے جواز تلاش کرنا ہی نہیں. اور یہی صورت اس وقت ملت کے اندر ملت کو درپیش ہے. سب سے بڑا نقص، سب سے بڑی خرابی جس سے کہ اس وقت ملت میں انتشار ہے اور جس سے کہ غیر مسلم بہانہ بنا کر وہ ہماری تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں، وہ بلا جواز انتشار ہے اور افتراق ہے. آپس میں مل کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپنا نام بدل لے اور کوئی اپنا حسب نسب بدل لے، اس کو قائم رکھنا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے ضروری کہ آپس میں لڑائی کی جائے. آزاد کشمیر کے لوگوں، آپ خاص طور پر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اور ابھی جہاد کشمیر میں جاری ہے. اگر جہاد کے دوران انتشار پیدا ہو جائے تو بتائیے پھر کس منہ سے لوگ جہاد کریں. اور مجھے ضمن بات یاد آ گئی کہ میں جہاد شروع جہاد کے دوران مولانا فضلہ مرحوم جو امیر جمیعت المجاہدین تھے اور اہل حدیث کے بڑے اکابر میں شمار ہوتے ہیں، میں ان کے ہاں گیا تو وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنا ایک بیٹا اور ایک مولانا داؤد غزنوی کا بیٹا اور ایک اور حافظ تھے، حافظ یوسف گکھڑ والے جو حدیث حضرات ہم کو جانتے ہیں، ان تینوں کو میرے ساتھ کیا. بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، نکلنے لگے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکابر کا مذہب کیا ہے اور ہمارا مذہب آج کیا ہے. جب نکلنے لگے دروازے سے تو انہوں نے آواز دی حافظ یوسف کو، یوسف بات سنو، ہم لوٹ کے آئے چاروں. انہوں نے کہا دیکھو جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہ ہنسوں کا علاقہ ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت ہنسی کتنے ہیں اور یہاں جگہ ہی نہیں تھا اصل میں. یہ تو اب بات کی کوئی پنجاب سے اور باقی علاقوں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو ہمیں علم ہی نہیں تھا کیا ہے. تو کہنے لگے دیکھو یہ ہنسوں کا علاقہ جہاں تم جا رہے ہو، اگر تم ان کو تو بل پڑ گئی کیونکہ وہ بڑے مبلغ تھے اہل حدیثوں کے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں تم بحث کرنا چاہتے، تم میرے حکم کی تعمیل کرو، آ کے بحث کرنا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم 2 مہینے اکٹھے رہے تو واپس پھر اکٹھے آئے اور مولانا کے پاس پھر پہنچے وہاں سے گزرتے ہوئے. تو مولانا نے کو کھانا پینے چائے وائے کے بعد کہا کہ یوسف
اس معاملے پر بات کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں، وہ بات وہاں جا کے سمجھ آ گئی کہ میدان جہاد میں جا کے بات سمجھ آ گئی تو اس بات پر لڑیں یا کافر کے ساتھ لڑیں، یہ تو ہم طے کر لیں گے کہ آمین بالجار کہنی ہے کہ نہیں کہنی ہے، کہ رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، مگر کافر کے ساتھ لڑیں جو کافر لحاظ کرے گا کہ یہ اہل حدیث تھا، یہ دیوبندی تھا، یہ بریلوی تھا، یہ شیعہ تھا، کو لحاظ کرے گا، اسے تو لحاظ نہیں کرنا ہے۔ تو اسے اور ہم سے طاقتور بھی ہے، کئی گنا طاقتور ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہندوستانی فوج کی تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے، اور اس کے پیچھے اور کتنی فوج بیٹھی ہے۔ اگر ہم آپس میں بھی لڑیں اور دشمن کے ساتھ بھی لڑائی کریں تو ایسے سرخاب کے پر ہمیں کہاں سے لگے ہوئے ہیں کہ اگر کامیابی کی توقع رکھیں تو گویا ہم اپنے ہاتھ سے ملت اسلامیہ کو فنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں بڑا چیلنج ہے، لیکن اسی دنیا سے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کرتا ہے۔ نکسن نے اپنی کتاب میں اس بات کی اس کا رد کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی بنیاد پرست ہے جس طرح کہ اس کا تصور مغرب میں دیا جاتا ہے۔ انگلستان کے شہزادہ فلپس نے اس نے اپنے ایک مقالے میں بڑا لمبا چوڑا مقالہ لکھا اور اس کا رد کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہیں سے پیدا کرتا ہے، ہماری جو کوششیں شاید وہاں تک نہ پہنچ سکتی جتنا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، مگر برادران عزیز ہماری بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے جس کا احساس کرنا چاہیے، اور جس کا احساس کر کے اپنی اس نسبت کو درست کرنا چاہیے جتنی ہم کوشش کر سکیں۔ اور جو اہل حکومت ہے، میں اکابر علماء سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب میں جو اہل حکومت ہے آزاد کشمیر میں کم از کم، کیونکہ ان لوگوں میں سے غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بات سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں،